فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی تعمیر کا کام تھا، مزدور کی تلاش میں بازار گیا، دیکھا کہ بہت سے مزدوروں کے درمیان ایک لڑکا کھڑا ہے جس کے چہرے پر نمازی ہونے کے آثار ہیں۔ میں پاس گیا، پوچھا مزدوری کرو گے؟ بولا مزدوروں کے درمیان کھڑا ہوں تو مزدوری کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا چلو پھر۔ لڑکا بولا صاحب میری کچھ شرطیں ہیں، پہلے وہ سن لیں پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا عجیب ہو یار تم، شرطیں تو مالک رکھا کرتے ہیں، مزدور اور اس کی شرطیں، خیر چلو بولو۔ کہنے لگا کہ شرطیں یہ ہے، میری سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں 3 دینار لوں گا، حالانکہ تمام مزدور جو ہیں وہ 4 دینار لے رہے تھے، اس نے کہا کہ میں 3 لوں گا۔ دوسری میری شرط آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہوگی تو میں کام نہیں کروں گا، پہلے نماز ادا کروں گا پھر کام کروں گا۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسا عجیب لڑکا ہے۔ خیر آیا اور کام شروع کیا، اس نے سارے دن کا کام 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے ہاں 2 گھنٹے کا کام پورے 2 دن میں ختم ہوتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ خیر اس نے مٹی نکال کر رکھی تھی رستے میں، میرے بیٹے نے کہا اس کو ذرا برابر کر دو۔ اذان ہو رہی تھی، بولا نہیں نماز کے بعد کروں گا، تمہارے باپ سے میری اس بارے میں بات ہو چکی ہے۔ خیر نماز کے بعد اس نے سارا کام ختم کیا۔ میری بیوی بولی صبح سے کام کر رہا ہے، اس کو کھانے کا پوچھیں، میں کھانا ڈالتی ہوں، مطلب برتن میں نکالتی ہوں۔ میں نے پوچھا تو بولا حضرت میرا روزہ ہے۔ شرط کے مطابق اپنی اجرت لی اور چلا گیا۔ میرا کام 2-3 ہفتے کا تھا، میں دوبارہ سے گیا اسے بلانے، سوچا کہ بہت اچھا لڑکا ہے تو اسی سے کام کرواؤں گا۔ میں وہی گیا اور اسے تلاش کرنے لگا، لوگوں نے کہا کہ وہ تو صرف ہفتے کو ہی آتا ہے۔ خیر میں انتظار کرنے لگا، ہفتہ آیا تو میں گیا اور اسے ساتھ لے آیا۔ ویسے ہی پچھلے ہفتے کی طرح روزے میں ہی اس نے سارا کام ختم کیا اور چلا گیا۔ گھر میں کام ابھی جاری تھا، مطلب تعمیر کا کام ہوتا ہے نا کہ کافی لمبا عرصہ چلتا ہے، جلدی ختم نہیں ہوتا، تو مجھے ابھی بھی اس کی ضرورت تھی۔ میں پھر گیا لیکن اب وہ وہاں نہیں تھا۔ 2-3 ہفتے اس نے کام کیا، مطلب وہ ہفتے کے دن ہی کام کرتا، 2-3 ہفتے اس نے کام کیا۔ چوتھے ہفتے میں گیا لینے اسے تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دن تو ہفتے کا ہی تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ گھر کا پتہ پوچھا تو پتہ چلا کہ قبرستان کے قریب کچی بستی میں رہتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی حضرت آپ ہیں؟ آ جائیں، دروازہ کھلا ہے۔ میں بہت حیران ہوا اور اسی کیفیت میں میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ بولا حضرت اللہ والے ہیں، آپ ہی ہوں گے، ورنہ کون امیر کسی غریب کا حال پوچھنے آتا ہے؟ مجھے آپ کا انتظار تھا اور مجھے امید تھی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ بخار بہت تیز تھا، تپ رہا تھا۔ بولا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا۔ جیب سے پیسے نکال کر بولا یہ ان پیسوں کا کفن خرید کر میرا جنازہ پڑھا کر مجھے دفن کر دینا، اور ایک انگوٹھی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اس کو لے کر خلیفہ ہارون رشید کے پاس چلے جانا، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ایک خلیفہ کہاں ایک عام بندے کی بات سنتا ہے، لیکن آپ ان سے کہنا کہ میرے پاس آپ کی ایک امانت ہے، وہ لے لیں۔ فرماتے ہیں صبح میں گیا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنے ساتھ 2 بندے لے کر گیا تھا جنازے کے لیے، لیکن پتہ نہیں جب جنازے کا وقت آیا تو کہاں کہاں سے لوگ آ گئے، اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ مجھے اس کی قسمت پہ رشک آیا۔ خیر میں انگوٹھی لے کر گیا تو ہارون نے اس کے کہے مطابق میری بات نہیں سنی۔ میں نے ویسا ہی کہا آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، مجھ سے وہ لے لیں۔ پھر اس نے مجھے بلایا تو میں نے انگوٹھی دی اور وہ دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت مجھے بھی کچھ بتائیں، نہ اس نے کچھ بتایا اور نہ آپ بتا رہے ہیں۔ بولا کہ کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا حضور اسے دفن کر کے آیا ہوں۔ تو وہ اور چیخنے لگا اور بولا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ میں اسے لے گیا تو وہ قبر سے لپٹ کر بہت رونے کے بعد بولا کہ یہ میرا بیٹا تھا، یہ اللہ کی ماننے والا بن گیا تھا اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کو کہتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ آپ نے بہت دنیا اکٹھی کر لی، قیامت کے دن کیسے حساب دیں گے؟
ہم دنیا کی رعنائیوں میں کھوئے رہے، کبھی اس کی ماں اسے چپ کرا دیتی اور کبھی میں۔ پھر اس نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور بولا بابا آپ کا راستہ الگ اور میرا الگ، اور ایک دن وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ غلطی سے ہیرے کی ایک انگوٹھی اس کے پاس رہ گئی تھی اور آج اس نے وہ بھی واپس کر دی۔ پھر وہ تڑپ کر کہنے لگا کہ یہ تھا تو میرا بیٹا، لیکن میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ دیکھیں زندگی بہت تھوڑی ہے۔ وہ بابا فرید نے کہا تھا نا کہ اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا دور۔ اٹھ فریدا ستیا تے حلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جے بخشیا تے توں بھی بخشیا جا۔ اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، توں ستا رب جاگدا، توں ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اور یہاں پر طہا تیار ہو کر آج اپنے پرانے سر مطلب جہاں پہ یہ ٹیوشن پڑھا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اور بہت خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بڑا ریڈی شیڈی ہو کے جا رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ کھانا بھی ان کی طرف۔ تو میں تو کہتی ہوں اس کو کہ اپنے پرانے استادوں سے ملتے رہنا چاہیے، اور یہ جی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ سفر کی دعا پڑھ لے، خیریت سے جائے۔ اور یہاں پہ عصر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، نماز قضا ہو رہی تھی، بچیاں ابھی تک سو رہی تھیں، ان کو کہہ رہی تھی کہ اٹھ جائیں نماز پڑھیں۔ اور یہ ہسبینڈ کے کام پتہ نہیں کیوں ان کو عادت ہے، کبھی بھی یہ اپنا جائے نماز اور اپنی نماز کی ٹوپی اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے۔ خیر اس کو اٹھاتے ہیں اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، جائے نماز میں دکھاتی ہوں اب ہم کہاں اکٹھے کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا تھوڑا سا ایریا، اس جگہ کو ہم لانڈری بھی کہتے ہیں، ٹرائی روم بھی کہتے ہیں، مطلب ہمارا سارا کوڑ کباڑ جو ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ خیر اس کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے بعد پھر میں نے ان کو اٹھایا اور الحمدللہ نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہماری دوبارہ سے کھانے کی روٹین شروع ہو جاتی ہے، مطلب مغرب کے بعد سبھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ آج تھا اپنے نئے سر کے لیے گھر سے چاول، اور کل جو میں نے زردہ بنایا تھا ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا وہ لے کے گیا تھا، وہ خالی ڈبے واپس لے کے آیا ہے، تو وہ میں نے نکال کے رکھے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ رات کے سالن کی تیاری ہو رہی ہے۔ گیس کے ایشوز آج کل بہت زیادہ ہیں ہماری طرف، شاید آپ کی طرف بھی ہوں، آپ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کی طرف کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں۔ خیر یہاں پہ میں بھنڈیاں، پھر گیس آ چکی تھی تو میں نے چڑھا دی، کڑھائی رکھی اوپر۔ اور زندگی کو آسان بنایا کریں، کھانے آسان بنایا کریں، اتنا مشکل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی، اور یہ تھی ماما کی آواز میں یعنی کہ شازیہ نسیم کی آواز میں۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے بائے، فی امان اللہ۔